قرآن مجید کی نظر میں جانوروں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے تھے؟ اس کو رسول اسلام نے یا قرآن مجید نے کیا کیا حقوق دیے ہیں؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، 137 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی اور تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 138 اور 139۔ ناظرین، آیت نمبر 138 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور ان مشرکین نے اپنے وہم و گمان کی بنا پر کہا کہ چوپایوں اور زراعت کا یہ حصہ ممنوع ہے، اور سوائے بتوں کے خادمین میں سے ان لوگوں کے جنہیں ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے چوپائے ہیں جن پر سوار ہونا حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ چوپائے کہ جن پر ذبح کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے تھے اور ان احکام کو خدا پر جھوٹ بولتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ احکام خدا کی طرف سے ہیں، ان قریب خداوند ان کے جھوٹ کی انہیں سزا دے گا۔ یہ تو تھی آیت نمبر 138 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ ہجرن کے معنی منع کرنا ہے۔ تہجیر کے معنی ایسا علاقہ ہے جہاں پتھر لگا کر نشان لگا دیا گیا ہو اور اس میں جانا اور اس جگہ کو استعمال میں لانا ممنوع ہو۔ حجر اسماعیل بھی وہ جگہ ہے جسے پتھروں کی دیوار کے ساتھ الگ کیا گیا ہے۔ عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی ہجر، سورہ فجر آیت نمبر 5۔ 2 آیات پہلے کھیتی اور جانوروں کے بارے میں خدا اور بتوں کے درمیان تقسیم پر مشرکین کے خرافات پر مبنی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس آیت میں بتوں کے حصے کو مصرف کرنے کے بیہودہ احکام بتائے جا رہے ہیں کہ بتوں اور بت خانوں کے خادمین کے علاوہ کسی کو یہ حصہ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق مشرکین میں 4 طرح کے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض جانوروں کے استعمال کو ممنوع قرار دینا۔ نمبر 2، زراعت سے حاصل ہونے والی بعض فصلوں کو بھی ممنوع تصور کرنا۔ نمبر 3، بعض جانوروں پر سواری نہ کرنے کا عقیدہ اپنا رکھا تھا۔ نمبر 4، جانوروں کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لینا۔ قرآن مجید جانوروں کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان پر سواری کرنے اور ان کا گوشت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سورہ غافر آیت نمبر 79۔ جانوروں سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دینا دور جاہلیت کی بدعتیں ہیں، جسے سورہ مائدہ کی آیت 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام ایک ایسا جامع اور کامل دین ہے کہ جو جانوروں کے غلط استعمال کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید جانوروں کے بارے میں بعض خرافات کی بنا پر ان کے بیکار ہو جانے کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، ایسی صورت میں کسی انسان کے بیکار رہنے، وسائل کو ضائع کرنے، سرمایہ کو خراب کرنے یا صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے سے روکنے کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ ناظرین، ان نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دین کے احکام کو خدا سے نسبت دینی چاہیے، گمان، خیال، قیاس، آرائیوں اور استحسان کی بنیادوں پر نہیں بنانے چاہیے۔ نمبر 2،
انبیاء کے بنیادی اور اہم فرائض میں سے خرافات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 3، حلال چیزوں کو حرام قرار دینا اور حرام چیزوں کو حلال کرنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے جیسا ہے۔ نمبر 4، بدعت ایجاد کرنے والے اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر بنائے ہوئے قوانین کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، ماشاءاللہ ہماری 138 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 139 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور مشرکین کے انحرافی عقائد میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا جو کچھ بتوں پہ چڑھائے ہوئے اس جانور کے پیٹ میں ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ ہم مردوں سے مخصوص ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب مرد اور عورتیں اس میں شریک ہیں، اور عنقریب خدا اس توصیف اور جھوٹے احکام کی سزا انہیں دے گا، وہ حکیم اور دانا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 139 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں پائی جانے والی خرافات کو جاننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ یہ بات انسان کے اندر ان کی قدر و منزلت بڑھاتی ہے اور انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس نکتے کے بعد پروردگار عالم نے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، عورت اور مرد کے درمیان بے بنیاد قسم کے فرق کا قائل ہونا جاہلیت کے زمانے کا نمونہ ہے جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ نمبر 2، جاہلیت کے زمانے میں عورت اس قدر ذلیل اور حقیر تھی کہ بعض موقعوں پر اسے صحیح و سالم جانور کے گوشت میں شریک نہیں کیا جاتا تھا بلکہ صرف مردہ جانوروں کے گوشت میں ان کو شامل کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، الہی سزا اور جزا اس کے علم و حکمت کی بنیاد پر ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ جانوروں کی خلقت کا سبب ان کے اوپر سواری کرنا اور اس میں سے جو حلال گوشت جانور ہے ان کے گوشت کو استعمال کرنا ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں عورت اتنی پست تھی کہ اس کو حلال گوشت جانور کا یا صحیح و سالم جانور کا گوشت نہیں دیا جاتا تھا بلکہ مردہ جانور کا گوشت دیا جاتا تھا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔